جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی اور مصیبتوں کے 70 دروازوں کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مسلمان کا صدقہ کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے، برے خاتمہ سے حفاظت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے تکبر اور فخر کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ دوزخ کے سامنے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اے کعب بن عجرہ، آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو اپنے آپ کو بیچتا ہے، یعنی گناہ کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو اپنی گردن کو دوزخ سے آزاد کرانے میں اپنے نفس کو نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے خریدتا ہے، یعنی آزاد کراتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز بطور صدقہ کے رکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمان، نماز تجھے آدھے راستہ تک پہنچ جاتی ہے، اور روزہ تجھے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے دروازہ تک پہنچ جاتا ہے، اور صدقہ تجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسا کوئی دانہ یعنی معمولی سی خیرات اور نیک عمل ایسا نہیں جانتا جس کا وزن دنیا کے تمام پہاڑوں سے کیا جائے، مگر صدقہ کا دانہ ہی اتنے اجر و ثواب کا حامل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر، اور ترجیح دیتے ہیں غریب اور مسکین کو اپنے آپ پر، اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے اللہ کی طرف سے، تو ایسے ہی لوگ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہموں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے، اس نے اپنے منافع میں سے 1,00,000 درہم نکال کر اس کا صدقہ کیا، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 2 درہموں کے سوا کچھ نہیں، اس نے ان 2 درہموں میں سے ایک کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، یعنی اس نے درہم 1 دیا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نصف مال میں شمار کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانے کا سوال کیا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک انگور رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اس دانہ کو اٹھاؤ اور اس سائل کو دے دو۔ تو وہ انسان اس دانہ کو دیکھتا تھا اور تعجب کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم تعجب کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، اس ایک دانہ میں کتنے ذرات کا وزن موجود ہے، یعنی معمولی سی خیرات کو ثواب کے اعتبار سے معمولی مت سمجھو، اس کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ثواب ہے، خصوصاً جب کہ وہ صدقہ کسی نادر کی طرف سے پیش کیا گیا ہو تو اس کا مرتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک راہب نے اپنے عبادت خانہ میں 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اس کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ایک طرف رہنے لگی، تو اس کے پاس گیا، 6 راتوں تک اس سے گناہ میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے گناہ میں حیران و پریشان ہوا اور بھاگ کر مسجد میں آیا، اور 3 دن تک اس میں رہا، کچھ نہ کھایا۔ جب اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی تو اس کو توڑ کر آدھی اپنی دائیں طرف کے آدمی کو صدقہ کر دی اور آدھی بائیں طرف کے آدمی کو صدقہ کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ملک الموت کو روانہ کیا، اور اس نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی۔
چنانچہ اس کی عبادت کے 60 سالوں کو ترازوئے اعمال کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور ان 6 راتوں کے گناہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو وہ 6 راتیں بڑھ گئی۔ پھر اس ایک روٹی کو عبادت کے 60 سال کے اعمال کے ساتھ پلڑے میں رکھا گیا، تو ان 6 راتوں کے گناہ سے بڑھ گئی۔ اس روایت کو دیکھ کر گناہوں پر ہمت نہیں باندھنی چاہیے۔ کوئی لازمی نہیں کہ ہر ایسے ویسے شخص کا صدقہ اس درجہ کا ہو کہ اس کو قبولیت کا شرف نصیب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ گناہگار کے ساتھ کیا برتاؤ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے گناہ کرے کہ بعد میں صدقہ کر دوں گا، اس کے صدقہ کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ ثواب کی چیز کو گناہ میں استعمال کرنے کا بہت بڑا گناہ ہوگا جو ناقابل تلافی جرم ہوگا، اور اس طرح سے وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر تم ظاہر کر کے صدقات و خیرات دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کو چھپا کر دو، اخفا کے ساتھ فقیروں کو دے دو، تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے خوب واقف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے حضرات سے قبروں کی حرارت کو صدقہ بجھائے گا، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ کے پھل اور لقمہ کو ثواب میں ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اونٹنی کے دودھ چھوڑنے والے بچے کو پرورش کر کے بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ تمہارا یہ ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمہ اور انگلیوں سے اٹھا کر دی ہوئی تھوڑی سی کھجوروں اور ایسی ہی کوئی چیز جس سے مسکین کو فائدہ پہنچے، 3 شخصوں کو جنت میں داخل کرے گا، گھر کے مالک کو جس نے صدقہ کا حکم دیا ہے، بیوی کو جس نے وہ چیز تیار کی ہے، اور اس خادم کو جس نے مسکین کو وہ چیز اٹھا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے عنقریب کلام کرنے والے ہیں، جبکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ دائیں طرف نظر دوڑائے گا مگر اس کو وہی نظر آئے گا جو اس کے اعمال صالحہ میں سے آگے بھیجا تھا، اور بائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے اپنی بدعمالیوں کو آگے آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو اپنے سامنے دوزخ نظر آئے گی، اس لیے تم دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، تم میں سے جو شخص دوزخ سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے سے، تو ضرور کر لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین۔ واللہ اعلم۔